السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دی ملین ڈالر سپاہی۔ دی ملین ڈالر سپاہی کی زندگی کے بہت سے واقعات میں آپ تک پہنچا چکی ہوں۔ اس نے جاسوسی کا راستہ کیسے اور کیوں اختیار کیا یہ بھی میں اپنی پہلی 2 ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ آپ تک پہنچا چکی ہوں۔ آگے چلتے ہیں جہاں وہ دمشق کی ایک خطرناک جاسوسی مہم پر روانہ ہوا تھا۔ اس مہم پر روانگی کے دوران اس کی ملاقات ایک شامی شخص کے ساتھ ہوئی۔ دونوں میں اچھی خاصی دوستی بن گئی، جس کا کوہین کو یہ فائدہ ہوا کہ دمشق کی بندرگاہ پہنچنے پر کسٹم والوں نے شیخ کا ساتھی ہونے کی وجہ سے اس کے سامان کی تلاشی نہیں لی۔ دمشق پہنچنے کے بعد کوہین نے ڈسٹرکٹ میں ایک 4 منزلہ خوبصورت عمارت میں ایک فلیٹ کرائے پر لیا، جو شامی ملٹری ہیڈ کوارٹر کے عین سامنے واقع تھا۔ رہن سہن کا بندوبست کرنے کے بعد اس نے اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی شروع کیا۔ کاروبار یہاں بھی نہایت کامیابی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اینٹیک فرنیچر، جیولری اور آرٹ کے شاہکار یورپ برآمد کرنے لگا۔ دمشق کے سپلائر اسے بہت پسند کرنے لگے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ کسی کا بل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکتا تھا۔ اس کاروبار طبقے کے ساتھ اس کی اچھی خاصی گپ شپ بن گئی۔ وہ لوگ اس کے ہاں کافی پینے آتے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے فرنیچر کا خریدار اپنے خفیہ مائکرو فلمیں ان کرسیوں اور میزوں کے اندر خفیہ خانوں میں چھپا کر یورپ بھیج رہا ہے۔ وہ انہیں اس کا بھی علم نہیں تھا کہ بظاہر امیر ترین ایکسپورٹر نظر آنے والا کمال امین آدھی رات کو اپنے گھر کی تنہائی میں ہر روز ایک نئے اسرائیلی جاسوس کا روپ دھار لیتا تھا۔ وہ اپنے مکان کے دروازے اچھی طرح لوک اور کھڑکیوں پر پردے گرا کر اپنے ننھے منھے ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھتا، جو چھت پر لٹکے خوبصورت فانوس کے پیندے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ سب سے پہلے اپنا کوئی نیا پیغام ایک کاغذ پر لکھتا، پھر اسے اپنے مخصوص کوڈ میں تبدیل کر کے ٹرانسمیٹر کے ذریعے تیزی کے ساتھ تل ابیب نشر کر دیتا تھا۔ اپنے مکان کی چھت پر، جہاں پہلے ہی سے ہمسایوں کے ٹی وی اینٹینا کی ایک کثیر تعداد لگی ہوئی تھی، اس نے اپنا بھی ایک ایریل لگایا ہوا تھا، جس کی ایک انتہائی باریک تار اس کی نشریاتی آلے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ وہ پیغام کبھی دوبارہ نہیں براڈ کاسٹ کرتا تھا۔ اگر ایلی کوہن نے دن کے وقت کسی حساس مقام کی تصاویر نکالی ہوتی تو رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں انہیں مائکرو فلم میں تبدیل کر دیتا اور کسی فرنیچر یا کرسی میں خفیہ خانہ کھود کر اس میں چھپا دیتا تھا۔ زیورخ میں اس کا ایک آدمی ان برآمدات سے اپنے کام کی چیزیں نکال کر خفی ذرائع سے تل ابیب بھیج دیتا تھا۔ تل ابیب میں بیٹھے موساد کی اعلیٰ قیادت کے لیے کوہن کی بھیجی ہوئی تصاویر اور پیغامات انتہائی اہمیت کے حامل ہوتی تھیں۔ اپنے قیام کے مختصر عرصے میں ہی اس نے شام کی مسلح افواج کے اعلیٰ ترین عہدیداروں کے ساتھ قریبی روابط پیدا کر لیے تھے۔ اس کے حلقۂ ارباب میں لیفٹیننٹ معاذ ظہیر الدین، چیف آف سٹاف کا بھتیجا، جارج سیف، جو ریڈیو دمشق میں چیف پروپیگنڈا براڈ کاسٹر تھا، اور کرنل سلیم حاتم، شام کی کریک پیراشوٹ ریجمنٹ کا لیڈر، شامل تھے۔ اس کے علاوہ سرکاری افسروں اور وزیروں کے ساتھ بھی وہ انتہائی فری ہو چکا تھا۔ اس کا فلیٹ ملٹری ہیڈ کوارٹر کے عین بالمقابل تھا۔ وہ روز اپنی کھڑکی سے اس کا نظارہ کرتا تھا۔ وہ اس ہیڈ کوارٹر میں شب کو جلنے والے بلبوں کی تعداد سے اندازہ لگا لیتا کہ شامی فوج کوئی آپریشن کرنے والی ہے۔ اکثر جب ہیڈ کوارٹر میں سٹاف کاروں اور جیپوں کی ٹریفک معمول سے زیادہ ہو جاتی تھی تو یہ واضح علامت ہوتی تھی کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی حملہ کرنے والے ہیں۔ اس کی رہائش گاہ ایسے علاقے میں تھی جہاں چاروں طرف غیر ملکی سفارت خانے اور UN کے امن مشن کے دفاتر تھے، جس کی وجہ سے فضا ہر وقت ریڈیائی لہروں کی ٹریفک سے بھری رہتی تھی۔ کوہن کو اس سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ اس کی خفیہ ریڈیو پیغامات پکڑے جانے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ 2 مہینے بعد اس نے تل ابیب کو ایک اہم رپورٹ بھیجی۔ For 3 nights in a row, lights blazing until dawn at military HQ.
No updated expected. Likely case of activity. Action against Israel force. Press, radio, TV, particularly anti-Zionist. Last few days, heavy troop movements in streets. ایلی کوہن کی ایک اطلاع فوراً شام کی سرحد پر تعینات تمام کمانڈ پوسٹوں کو دے دی گئی تھی۔ انہوں نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس اطلاع کی تصدیق بھی کر دی۔ شامی فوج کا بھاری توپ خانہ اور انفینٹری کے کالم دمشق سے روانہ ہو چکے تھے۔ اسی دوران میں اسرائیلی ایئر فورس نے اچانک حملہ کر کے ایک شامی ملٹری بیس کو تباہ کر دیا۔ جب شام کی فوجوں نے دیکھا کہ دشمن کو پہلے ہی تیار تمام منصوبوں کا پتہ چل گیا ہے تو وہ پریشان لیکن مجبور ہو کر واپس چلی گئی۔ ایک اسرائیلی روزنامے کے مطابق ایلی کوہن نے یہ ضرب المثل سچ کر دکھائی۔ A good agent is worth a division of man۔ اس نے اپنے قیام دمشق کے دوران تل ابیب کو سیاسی اور عسکری انٹیلیجنس کے بیش قیمت اعداد و شمار اور اطلاعات فراہم کی۔ دمشق میں کسی متوقع سیاسی تبدیلی کے متعلق اس کی رپورٹ اس قدر صحیح اور بروقت ہوتی تھی کہ موساد اسے وصول کرتے ہی چند ہی گھنٹوں میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ڈیسک تک پہنچا دیتے تھے۔ بن گوریان انہی اطلاعات کو بنیاد بنا کر اہم پالیسی ساز فیصلے کرتا، یعنی جنگ یا امن کا انتخاب۔ دمشق میں مسلسل 6 مہینے کام کرنے کے بعد جولائی 1962 میں اسے واپس اسرائیل بلایا گیا۔ چونکہ موساد چاہتی تھی دشمن ملک میں کام کرنے سے اس کے اعصابی نظام پر جو بے پناہ دباؤ پڑا تھا اسے کم کیا جائے۔ اس نے چند دن اپنی فیملی کے ساتھ بڑے سکون سے گزارے۔ معمول کے مطابق اس مرتبہ بھی اس نے نادیہ کو اپنی اصل مصروفیات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بلکہ اسے دمشق کا ذکر تک نہیں کیا۔ موساد کی بریفنگ کے چند دنوں بعد وہ دوبارہ جاسوس کے روپ میں اپنے سفر پر روانہ ہوا تو اس کے افسروں نے سختی سے تاکید کی کہ وہ وہاں کسی غیر ضروری خطرات میں پڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اسے پورا اختیار دیا گیا کہ وہ تل ابیب سے کسی بھی مطالبے کو مسترد کر سکتا ہے اگر وہ سمجھے کہ اس قسم کی معلومات حاصل کرنے سے اسے کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لیکن ایلی کوہن نے ان کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں اصل میں کون ہوں۔ اس کے افسروں کو بس یہی فکر لاحق تھی کہ ان کے اس مایہ ناز جاسوس میں حد سے زیادہ خود اعتمادی تھی۔ وہ ایک بار پھر یورپ سے ہوتا ہوا دمشق پہنچا۔ وہ حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ زبردست تحفے تحائف ساتھ لایا تھا۔ شراب و کباب کی محفلوں میں وہ اکثر اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف بولتا اور ہٹلر کی بے پناہ تعریفیں کرتا۔ اس کی اس جذباتی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ایک دن شیخ مجید اسے ایک جرمن پناہ گزین کے گھر لے گیا۔ فرینز ریڈمیچر سابقہ نازی افسر تھا۔ اس نے ہٹلر کے دست راست ایڈولف ایشمین کے حکم پر بیلجیم اور یوگوسلاویا کے لاکھوں یہودیوں کے قتل عام میں اہم رول ادا کیا تھا۔ جنگ کے خاتمے پر وہ فرار ہو کر شام پہنچ گیا تھا۔ یہاں وہ شامی سیکرٹ سروس میں بطور ایڈوائزر ملازم تھا۔ ایلی کوہن نے جو ہی یہودیوں کے اس قاتل سے ہاتھ ملایا تو اس کے دل میں اسے کسی طرح قتل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ اسے ایشمن کی طرح اغوا کرنا ممکن نہیں تھا۔ واپس آتے ہی رات کو اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی۔ Meet former Nazi Rademacher, now working as advisor for Syrian Secret Service. Live Shavender Street. Purpose to liquidate him. اس اچانک دریافت سے موساد کی اعلیٰ قیادت میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ جنگ کے بعد اتحادی ملکوں نے اور خود اسرائیل کے خفیہ ایجنسیوں نے اس شخص کی کھوج میں دنیا کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن وہ ایلی کوہن کے ذریعے اسے قتل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ اپنی موجودہ حیثیت میں جس قدر اہم رول ادا کر رہا تھا وہی ان کے لیے کافی تھا۔ دوسری صورت میں وہ شامی سیکرٹ سروس کے ہتھے چڑھ سکتا تھا۔
اپنی دوسری تجویز میں کوہن نے کہا کہ وہ براہ راست قتل کرنے کی بجائے وہ اس شخص کو پارسل بم بھیج سکتا ہے، مگر اس بار بھی تل ابیب نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ بالآخر اسرائیلی سفارتکاروں نے جرمن حکام کو اطلاع کر دی کہ ان کا مفرور دمشق میں فلاں پتے پر رہ رہا ہے۔ یوں شام کی حکومت پر سفارتی دباؤ ڈال کر جرمنی نے اسے واپس حاصل کر لیا۔ اس پر بعد میں مقدمہ چلایا گیا۔ ایلی کوہن کا فلیٹ فوج اور سول محکموں کے بااثر افراد کے لیے عیاشی کا اڈا بن چکا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن یہاں شراب اور کباب کی محفلیں جمتیں۔ کوہن ان کے لیے اعلیٰ ترین شیمپین اور حشیش کا بندوبست کرتا۔ وہ بظاہر نشے میں ان کی ایسی باتیں نوٹ کر لیتا جو ملک کی سیکرٹ پالیسی کے متعلق ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ اکثر فوجی افسر کبھی کبھار اپنی داشتاؤں کے ساتھ اس کے ہاں وارد ہو جاتے۔ جارج سیف تو اکثر اپنی سیکرٹری ریتا الہلی کے ساتھ شام منانے آتا تھا۔ اس کے بدلے میں اس نے کوہن کے لیے اپنے دفتر کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے۔ سیف کا کام اسرائیل کے خلاف ریڈیو پروپیگنڈا تھا۔ اس کی میز پر اکثر حساس دستاویز بکھری ہوتی تھی۔ وہ بڑے فخر سے کوہن کو سب کچھ دکھا دیتا۔ جارج سیف کے آفس میں اس کا آنا جانا اس قدر زیادہ تھا کہ اب تو سیکیورٹی گارڈ بھی اس سے مانوس ہو گئے تھے۔ ایک دو مرتبہ وہ سیف کی غیر موجودگی میں اس کے دفتر میں جا گھسا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی اہم دستاویز کی تصاویر اتاری۔ لیفٹیننٹ ماز چیف آف اسٹاف کا بھتیجا کوہن کے ساتھ بے حد گھل مل گیا تھا، کھلم کھلا گپ شپ لگاتا تھا۔ ایک دن کوہن نے اسے کہا، شام کے پاس اتنا جدید اسلحہ بھی نہیں ہے، پھر کیسے اس نے اسرائیل کے ساتھ اپنی سرحد پر مؤثر مورچہ بندی کی ہے اور اکثر اسرائیلی قصبات پر زبردست گولہ باری کرتا ہے۔ آخر اپنے دوست کی تسلی کے لیے ماز نے ایک دن اسے سرحدی چوکیاں دیکھنے کی دعوت دی۔ جولان کی پہاڑیاں شام اور اسرائیل کے درمیان بین الاقوامی سرحد کا کام کرتی تھی۔ یہاں شام نے انتہائی جدید جنگی ساز و سامان جمع کر رکھا تھا۔ اس علاقے میں بغیر اجازت کوئی سول شخص قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ خلاف ورزی کرنے والے کو موقع پر ہی شوٹ کا حکم تھا۔ ماز اسے اپنی جیپ میں یہاں لے کر آیا۔ بارڈر پولیس نے ان دونوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ انہوں نے ایلی کوہن کو فل پروٹوکول اس وجہ سے دیا کہ وہ جنرل امین الحافظ کا قریبی دوست تھا۔ کمانڈنگ آفیسر نے اسے ہر وہ جگہ اور تنصیب دکھائی جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے وہ گہرے بنکر بھی دیکھے جہاں شام نے لانگ رینج توپیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک دوسرے مقام پر 122 mm کی روسی ساختہ موٹر گنیں دیکھیں جو 100 کے قریب تھیں۔ وہ دل ہی دل میں تمام تنصیبات کی جگہوں اور سمت کو نوٹ کرتا رہا۔ اس نے واپس آ کر اپنی ریڈیائی پیغام میں گولان کے متعلق ایک تفصیلی رپورٹ تل ابیب بھیجی۔ The Golan Heights has been converted into 13 mile wide military outpost with strong points built on ridges and mountain peaks. The area is crisscrossed with deep communication tracks screened from the view of local villages. Anti-tank bunkers, heavy machine gun posted are mingled with tanks and cannon dug into the black earth. Ammunition dumps are hidden deep underground. The whole area is protected by main field and zones of bordered wire. Over 200 T-54 tanks recently arrived from سوویت یونین۔ 1962 اور 1963 کے درمیان وہ لیفٹیننٹ ماز کے ساتھ کئی بار یہاں آیا۔ شامی اس پر اس قدر اعتماد کرتے تھے کہ وہ واحد سول شخص تھا جسے انتہائی خفیہ آلات اور ہتھیاروں کی تصاویر اتارنے کی اجازت تھی۔ انہی تصویروں کی مدد سے اسرائیلی فوج کو شامی توپ خانے کی صحیح جگہوں اور سمت کا پتہ چلا۔ ایک دو مرتبہ تو ایک فوجی افسر نے اسے باقاعدہ نقشے اور خاکوں کی مدد سے اپنی پوری ڈیفنس سسٹم کے بارے میں انکشافات کیے۔
کنیترا شامی فوج کا انتہائی اہم ملٹری بیس تھا۔ یہاں بھی اس نے کئی دفعہ راتیں گزاری۔ یہاں اسے جدید ریڈار سٹیشنز دکھائے گئے۔ وہاں روسی افسروں نے دمشق میں آئے ہوئے اس اہم شخص کے ساتھ فوٹوگرافری کی۔ تل ابیب میں اس کے افسروں کو اس کی انتہائی اہم مشن پر روانگی کے ساتھ ساتھ اس کی تنہائی اور فیملی سے جدائی کا احساس بھی تھا، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اسے چھٹی پر بلانے کا فیصلہ کیا۔ جون 1963 میں شام کے سیاسی حالات میں اچانک تبدیلی رونما ہوئی۔ باس پارٹی نے حکومت کا تختہ الٹا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور جنرل امین الحافظ یعنی ایلی کوہن کے دیرینہ دوست کو ملک کا نیا صدر بنا دیا گیا۔ صدر نے اس خوشی میں اپنی رہائش گاہ مہاجرین پیلس میں ایک رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا تو کوہن کو خصوصی طور پر مدعو کیا۔ وہ جب ملک کے نئے وزیر اطلاعات کے ہمراہ صدارتی محل پہنچا تو صدر مملکت نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ وہ جوں ہی صدر سے بغل گیر ہوا تو فوٹوگرافروں نے ان کی لاتعداد تصویریں نکالیں۔ پھر صدر نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میری بیوی کو تمہارا بھیجا ہوا فر کوٹ بے حد پسند آیا ہے۔ $1000 مالیت کا یہ کوٹ موساد کے ایک ایجنٹ نے پیرس میں خریدا تھا۔ ایلی کوہن نے فوٹوگرافروں سے کہا کہ اسے ان تصویروں کی ایک کاپی ضرور مہیا کرنا۔ پھر صدر کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، آپ کے ساتھ نکالی گئی یہ تصاویر میرے لیے اعزاز سے کم نہیں ہیں۔ اسرائیل میں چند ہفتے قیام کے بعد جب وہ واپس دمشق پہنچا تو اس نے اپنے متعلق زبردست قیاس آرائیاں سنیں۔ لوگوں میں خبر گرم تھی کہ کمال امین کو جلد کوئی اہم سرکاری عہدہ ملنے والا ہے۔ کچھ روز بعد اس کا نام وزیر اطلاعات اور پروپیگنڈا کے منصب کے لیے لیا جانے لگا، لیکن صدر نے تجویز پیش کی کہ اسے وزارت دفاع کے لیے تیار کیا جائے، لیکن اس نے صدر سے کہا کہ فی الحال وہ اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پارٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ دراصل کوہن اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ وزیر دفاع بن کر وہ انٹیلی جنس اداروں کی کڑی نگرانی میں اپنا کام اتنی سہولت کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا جتنا وہ اب کر رہا تھا۔ صدر نے اس کا تعارف اپنی تمام کابینہ کے ارکان کے ساتھ کروایا اور اس کے جذبہ حب الوطنی کو سہراتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے ملک اور پارٹی کے لیے بیونس ایئرز میں اپنا تمام کاروبار چھوڑ کر دمشق میں رہنے کو ترجیح دی۔ کھانے کی میز پر کوہن نے صدر کو تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی کی خاطر پروپیگنڈا کے لیے بیونس ایئرز کا دورہ کرنا چاہتا ہے، جہاں وہ مالدار شامی کمیونٹی میں اس کے لیے زبردست حمایت پیدا کرے گا۔ اس دورے کے سارے اخراجات وہ اپنے اکاؤنٹ سے پورا کرے گا۔ صدر اپنے دوست کے اس پرخلوص جذبے سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے کوہن کو اجازت دی کہ وہ فوراً اپنے دورے پر روانہ ہو جائے۔ کوہن نے بیونس ایئرز میں نہ صرف زبردست پروپیگنڈا مہم چلائی بلکہ بعض سوشلسٹ پارٹیز کے لیے $9000 کا خطیر چندہ بھی جمع کیا۔ اس نے اپنی طرف سے بھی $1000 ڈال کر واپس آ کر تمام رقم صدر